السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج جو 3 حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور امید کرتا ہوں اس سے پہلے جو حدیث میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ لوگ ان کو سن کر ان پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس کا گناہ کس قدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ گڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ گڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کر لینا یا کہہ دینا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس کی پیچھے سند موجود نہ ہو اور کوئی دلائل کسی کتاب کا حوالہ نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے کہنا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 2 جادو کرنا۔ نمبر 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا۔ نمبر 4 سود کھانا۔ نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ اب یہ 7 وہ گناہ ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سب سے پہلا جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ صرف اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات پہ اپنا ایمان پکا کر لینا۔ دوسرا جادو نہ کرنا، کسی سے جادو نہ کروانا ہے نہ خود کرنا ہے، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کسی کو نہ حق مار ڈالنا، کسی کو قتل کرنا یا ویسے کسی کو نہ حق مارنا، یہ بھی تباہ کن گناہ ہے۔ نمبر 4 سود کھانا، جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام پایا جاتا ہے۔ سود کھانا یہ بھی تباہ کن گناہوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ نیک عورتوں پر آج کل بھی معاشرے میں بہت زیادہ تہمت لگائی جاتی ہے، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے نیکسٹ جو حدیث ہے، جنازے کے ساتھ جانا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جائے اور نماز اور تدفین تک وہاں رہے تو وہ 2 حصے ثواب لے کے آتا ہے اور ہر حصہ احد کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز جنازہ میں تو شریک ہوا لیکن دفن کے لیے جانے سے پہلے لوٹ آیا تو ایک قرات ثواب کا مستحق بن کر لوٹتا ہے۔
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے کی اہمیت فرمائی اور اس میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا اس کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے جائے، نماز اور تدفین تک وہاں رہے تو وہ احد پہاڑ تک کے برابر ثواب لے کے آئے گا، اور جو شخص پہلے آ جائے، نماز جنازہ میں تو شریک ہو لیکن دفن کے لیے جانے سے پہلے لوٹ آئے تو ایک قرات ثواب کا مستحق بن کر لوٹتا ہے۔ اب اس حدیث بخاری کی حدیث ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آج کے بعد ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی فوتگی ہو جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک بھی ہونا ہے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں لوٹنا جب تک اس کی تدفین نہ کر دی جائے، اس کو دفنایا نہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حدیث کی سمجھ آ رہی ہوگی اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔